جنہوں نے یہ ادب نہیں سیکھا انہوں نے دین کیا سیکھنا؟ اور اگر پوری ٹانگ بھی لپٹ کے بڑوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، یہ بھی آداب میں سے نہیں ہے۔ والدین بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے نیچے کی طرف بھی ہوتی ہو تو نہ کریں۔ ہاں، ہم مجلس ہیں، ہم زمانہ ہے، دوست بیٹھے ہیں، ان میں اگر کوئی ریلیکس ہونے کے لیے اگر یہ عمل کرنا چاہے تو وہ بھی تب جب پوری لپٹ کر نیچے ہو، ایسے نہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ بھی آداب ہے۔ اور چہ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی مجلس میں اگر ذکر ہو رہا ہے اور اس کے اندر اس طرح کے پوسچرز ہوں تو یہ اللہ کا ادب نہیں ہے، پھر اللہ نہیں دیتا۔ وہ تو ادب پر حضرت بشر حافی کو انہوں نے تو صرف کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا چوم کر خوشبو لگا کر اونچا طاق پہ رکھ دیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک کے لیے اپنی قربت دے دی تھی۔ تو جو اپنے احوال میں مؤدب ہو جائے، اس خیال پر مؤدب ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر مؤدب ہو جائے تو اس کے لیے اللہ پاک انعامات کی بارش کرتا ہے۔ اسی طرح آداب میں سے ہی میں نے جیسے عرض کیا، جیسے مجالس میں ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ایک ٹانگ کو مسلسل ہلاتے رہتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کچھ لوگ بات کرتے ہیں ایسے ہلاتے رہتے ہیں ٹانگ، یہ بھی بے ادبی ہے، ادب نہیں ہے۔ بزرگان دین سیکھتے ہوئے، بڑوں کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پوسچرز، اپنی پرسنالٹی، بیٹھنا، طریقہ اس طرح ڈسپلن ہونا چاہیے کہ ہر پہلو سے ادب جھلکے۔ یہ جو آپ مسلسل ٹانگ ہلاتے رہتے ہیں جب، تو اس کا مطلب ہے کسی بڑے کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ ریلیکس موڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ مؤدب ہو کر نہیں بیٹھے کیونکہ ٹانگ ہل رہی ہے۔ ٹانگ ہلنا اس بات کی علامت ہے، اب میں سائیکالوجی کی زبان میں بتا رہا ہوں، کہ آپ اس وقت کچھ اور سوچ رہے ہیں، یہ سوچ کی بے ادبی ہے۔ جب آدمی ٹانگ ہلاتا ہے نا، یہ اس کا تھنکنگ پروسیس ہے، وہ اس وقت کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اس وقت حاضر نہیں ہے وہاں، اس لیے وہ ٹانگ ہلاتا ہے۔ اور یہ آداب میں سے بھی نہیں ہے، بزرگوں اور بڑوں کے سامنے جب بیٹھے ہوں، جیسے میں نے کہا بیٹھنے کا انداز، جیسے حضور شیخ الاسلام رات کو فرما رہے تھے کہ وہ بزرگان دین حضرت امام مالک کے سامنے کسی ولی اللہ کا ہی ذکر آیا، یہ تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کر رہے ہیں نا، کسی ولی اللہ کا ذکر آیا تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی اللہ والے کا ذکر بھی میں لیٹے ہوئے سنوں۔ ادب ہے، یہ وہ آداب ہے۔ تو حصول علم کی راہ میں کتابوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ادب ہے، معلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ادب ہے۔ جو اس درجے کا ادب اختیار کرتا ہے اسی پر علم اپنے دروازے وا کر دیتا ہے۔ اساتذہ کا علم، حاضرین مکرم، 80s کے زمانے کی بات ہے، شیخ الاسلام کے اساتذہ میں سے اس وقت منہاج القرآن بنا چکے تھے شیخ الاسلام، اور پوری ملک میں خطابات کا سلسلہ جاری تھا، ایک شہرت تھی، بڑے بڑے علماء آپ کی طرف آ رہے تھے۔ تو آپ کے بچپن کے اساتذہ میں سے جن سے آپ نے علوم دینیہ میں سے کچھ اسباق پڑھے تھے، وہ آپ کے پاس لاہور تشریف لائے، اور لوگوں کا ایک ہجوم شیخ الاسلام کے ساتھ اس وقت بھی ہوتا تھا۔ یہ میں شیخ طریقت کی بات نہیں کر رہا، وہ استاد جن سے علم دین کے اسباق پڑھے تھے وہ تشریف لائے تو شیخ الاسلام پورا دن گھر کے اندر باہر جوتوں کے بغیر گھومتے رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے، استاد اور معلم کے ادب میں گھومتے رہے، خدمت کرتے رہے۔ پھر کسی نے کہا شیخ الاسلام سے، یہ جو علماء میں سے صاحب ہیں، انہوں نے تو فلاں موقع پہ آپ کے فلاں موقف کے خلاف آپ کو برا بھلا بھی کہا ہے آپ کے استاد نے۔ آپ نے فرمایا خبردار، کچھ نہ کہنا، وہ میرا استاد ہے، اس کا حق ہے وہ کہہ سکتا ہے برا بھلا، میرا استاد ہے، اس کا حق ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے برا بھلا، دل میں اس کا ملال اور غم نہیں۔ تو حاضرین گرامی، جب اس درجے کا ادب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر ہی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی طرح یہ بھی آداب میں سے ہے
کہ جس بات کا علم نہ ہو اور بنیادی فرائض واجبات میں سے نہ ہو تو اس کی تحقیق میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ بھی حصول علم کے آداب میں سے ہے۔ آسانی سے علم میسر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عمل پر زیادہ وقت صرف کریں، بے جا کھوج میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے غیر ضروری دعویٰ نہ کریں۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور ایک سوال کر لیا، آپ نے اس پر جواب نہ فرمایا۔ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ جواب نہیں دے سکتے تو کون جواب دے گا؟ وہ فرمانے لگے میں تمہارے ذہن میں اپنا امیج بہتر کرنے پر توجہ دوں یا اللہ سے ڈروں کہ جس بات کا علم نہیں ہے میں غلط جواب دے دوں اور گرفت میں آ جاؤں؟ مجھے پرواہ کس چیز کی ہونی چاہیے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، یا اس کی کہ کہیں غلط جواب کے نتیجے میں اللہ کے حضور گرفت میں نہ آ جاؤں۔ یہ ادب ہے۔ اسی طرح آداب میں سے ہے کہ ان ابحاث میں مبتلا نہ ہو کہ جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اور عمل پر فوکس کریں، زندگی کا ضروری علم حاصل کریں، اور جس چیز کے اندر تشویش ہو، تشکیک ہو تو پھر اجمالاً ایمان لے آئیں اور اس کے اوپر چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر بات معنن مفہوماً سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر آیات کے ظاہری مفہوم پر ہی عمل پیرا ہو جائیں اور اس میں زیادہ بحث میں نہ پڑیں، کیونکہ اس کی تعویل کے معنی سے افضل ہے کہ اس کے ظاہری معنی پر عمل کرو۔ اتنی احتیاط علوم دینیہ کے حصول اور اس کے عمل کے حوالے سے اختیار کرو، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مراتب کے مطابق احترام کیا کرو۔ بڑا ہے تو اس کا احترام کرو، عمر رسیدہ ہے تو احترام کرو، چھوٹا ہے تو شفقت کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ کسی کا احترام دنیا والے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے مطابق اگر وہ تقویٰ میں تم سے بہتر ہے، عمر میں تم سے زیادہ ہے، علم میں تم سے زیادہ ہے، اس کا احترام کرو۔ یہ بھی آداب میں سے ہے درویشوں کے، اور زندگی میں اس کو اختیار کر لو۔ اور جو اذیت دے اس کے اوپر صبر کرو، چاہے پھر وہ عصری علوم کے راستے میں زندگی میں مشکلات آئیں، مصائب آئے، بھوک آئے، تنگی آئے، فاقہ آئے، اس پر صبر کرو، آداب میں سے ہے۔ چاہے تصوف کی سلوک کی راہ کے اوپر درویشی کے دور میں جتنی بھی مشقت سامنا کرنا پڑے، آداب حصول علم و معرفت میں ہے کہ اس کے اوپر حد درجہ صبر کیا کرو۔ حاضرین گرامی، یہ صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ایسا نہیں ہوا جس کو اوائل دور میں اللہ نے مشکلات نہیں دی، کوئی بڑا ایسا نہیں ہوا جس کو اللہ نے آزمایا نہیں۔ اپنے ہر نبی کو آزمایا، چاہے سیدنا موسیٰ ہوں، سیدنا عیسیٰ ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو، پھر سیدنا یونس ہوں، سیدنا یوسف ہوں، انبیاء ہوں، جتنے اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، ہر کسی کو اللہ نے آزمایا ہے۔ کسی کو جسمانی تکلیف دے کر آزمایا ہے، کسی کو ذہنی امراض اور پریشانیوں میں مبتلا کیا، کسی کو مالی مشکلات میں، کسی کو اموات کے ساتھ، کسی کو بیماریوں کے ساتھ، ہر کسی کو جب چاہا ہے آزمایا ہے۔ آزمائش کے بغیر کسی کو راہ نہیں ملی، اس لیے کہا کہ آداب میں سے ہے کہ آزمائشوں سے نہ گھبرایا کرو۔ پھر یہاں تک کہ آگے فرماتے ہیں کہ انہی آزمائشوں میں سے ہی ہے کہ لوگ تمہاری مخالفت کریں۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہارے حق میں کسی کو پیدا کیا ہے تو لازم ہے کہ دوسری طرف مخالف بھی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کے اور آدم کے مقابلے میں اس کی سنت ہے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اگر آدم کے مقابلے میں شیطان کا ہونا قانون تھا تو ہر دور میں آدم علیہ السلام کے پیروکار کے مقابلے میں اس کا مخالف بھی ضرور ہوگا۔ اگر صرف تعریف ہی تعریف ہے اور مخالفت نہیں ہے تو پھر غور کرو کہیں خود ہی شیطان تو نہیں ہے اس دور میں۔ اس لیے حق کے مخالف باطل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 4 لوگ تعریف کرتے ہیں تو 2 بد تعریفی کرنے والے بھی ہوں گے، تو صبر کرو، خوش ہو کہ اللہ نے قانون کے مطابق میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ حاضرین گرامی،
اور آگے بزرگان دین لکھتی ہیں اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت مخالفت بھی کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں اللہ والا اپنے چاہنے والوں کی تعریفوں میں مبتلا ہو نہ جائے اور ان کا دل صرف چاہنے والوں کی تعریفوں میں ہی نہ لگ جائے، تو مخالفت ان کے لیے کڑواہٹ بن کر اس کو دنیا سے بیزار رکھتی ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کا دنیا پر بھروسہ قائم نہیں ہوتا۔ جو شیخ الاسلام کہ وہ جو دنیا کی مخالفتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا دل دنیا میں نہ لگ جائے، مخالفت اس لیے کرواتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے رہے، لوگوں کی تعریف بھی جانتا ہو کہ کیوں ہے، مخالفت بھی جانتا ہو کہ کیوں ہے، اس کی حقیقت پر مطلع رہے اور اس سے دل نہ لگائے، دل صرف اپنے مولا سے لگائے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح مختلف بزرگان دین نے ایک دفعہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص تھا، وہ ہر وقت آپ کی مخالفت کرتا تھا۔ بزرگوں نے یہ بھی لکھا مولا علی شیر خدا سے زیادہ بھی کوئی اہل اللہ میں مقرب ہوگا مولا کا؟ اگر ان کی مولا نے اتنی مخالفت کروائی ہے، اللہ نے اتنی مخالفت بڑوں میں بھی کروائی ہے، چھوٹوں میں بھی کروائی ہے، تو حاضرین مکرم تو پھر اور کس کی مجال ہے کہ وہ مخالفت پہ برا مانے؟ لوگوں کو مخالفت پھر کرنے دینی چاہیے۔ عزیزان گرامی، تو وہ ایک شخص تھا، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد تعریفی کرتا رہتا تھا ہر وقت۔ پھر ایک دن اس کا دل بدل گیا اور وہ لوگوں کے سامنے آ کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا۔ جب تعریف کرنے لگا تو وہ اسے فرمانے لگے جو کچھ تمہاری زبان پر ہے اس سے کم ہے۔ اب وہ تعریف کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے لوگوں کی تعریف اور بد تعریفی کی۔ ایک درویش یہ عقیدہ رکھتا ہے، فرمانے لگے اس شخص کو جو کچھ تمہاری، اب وہ تعریف کر رہا ہے، جو کچھ تمہاری زبان پر ہے اس سے تو کم ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے اس سے زیادہ۔ جو کچھ تیری زبان پر ہے اس سے کم ہوں، کچھ زیادہ بول رہا ہے، لیکن جو اصل تیرے دل میں ہے میرے خلاف اس سے بہتر۔ تو یہ تعریف کی حقیقت ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح کئی بزرگان دین نے اس طرح بھی لکھا اور بیان فرماتے ہیں۔ کسی ایک بزرگ نے کہا کہ اگر سارا جہاں ایک طرف میرے گوشت کینچی سے کاٹنے والا اکٹھا ہو جائے اور دوسری طرف میری تعریفیں کرنے والا اور عود کی دھونی دینے والا ادب سے، سارا جہاں ادھر اکٹھا ہو جائے تو نہ یہ مجھے بہلا سکتا ہے نہ یہ مجھے بہلا سکتا ہے۔ جو میں ہوں اپنے مولا کے سامنے ہوں، لوگوں کی تعریف یا بد تعریفی میرے ایمان اور میرے دل کو متغیر نہیں کرتی، اس کی کیفیات کو تبدیل نہیں کرتی۔ یہ آداب ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، کبھی بھی کوئی استاد یا شیخ کسی کو کسی کے نفع یا ضر یا نقصان کا مالک نہ بنے۔ اگر دل میں یہ خیال آنے لگ جائے کہ اگر یہ میرا بے ادب ہے تو یہ اس کے لیے اب یہ نقصان ہے، یہ تباہ ہو گیا، میری وجہ سے تباہ ہو گیا، اگر دل میں ایسی کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں، سمجھے راہ سے ہٹ گئے ہیں، عجز و انکساری سے دور ہو گئے۔ اپنے آپ کو کسی کو نفع دینے کا مالک سمجھنا اور کسی کو نقصان پہنچانے کا مالک سمجھنا، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس کے دل کی کیفیت نہ بدلے۔ کئی بزرگان دین نے اس کے اوپر کلام کیا۔ پھر اسی طرح کوئی اپنے آپ کو شیخ، مربی، مرشد، عالم، علماء میں سے کچھ بھی مانے، مگر اپنے ان مریدین اور تلامذہ سے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ اب یہ خیر کے رستے سے اتر گیا، بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے اوپر کئی بزرگوں نے بہت خوبصورت لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اکیلا بازار میں نکل جا اور چلا چلا کر کہے میں ولی اللہ ہوں، لوگ تجھے مانیں گے یا ہنسیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہنسیں گے۔ اکیلا تنہا چلا بازار میں کہ میں ولی اللہ ہوں، وہ مانیں گے نہیں، ہنسیں گے۔ کہتے ہیں ہاں پھر اگر 20-50 مریدین کا لشکر لے کر ساتھ جا تو بغیر کہے بھی 4 لوگ مانیں گے کہ کوئی بڑا ہے۔ فرماتے ہیں جن مریدوں کی وجہ سے تو شیخ بنا ہے
جن مریدوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے تو شیخ بنا ہے ان سے کب سے بڑا ہو گیا؟ کہ جنہوں نے تجھے شیخ بنایا ہے ان سے کب سے بڑا ہو گیا؟ وہ چار نہ چلے تیرے ساتھ تو کوئی اکیلا پہچانے نہ تجھے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ادب میں سے ہے کہ اپنے آپ کو حقیر جانو، اپنے آپ کو جو تجھ سے سیکھنے آتے ہیں ان کا خادم جانو، مخدوم نہ جانو، اپنا خادم جانو اپنے آپ کو کہ وہ آئے ہیں یہاں سیکھنے آئے ہیں، اللہ نے یہ خدمت سونپی ہے اس کیفیت کے ساتھ۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آداب کا ایک بے شمار تسلسل ہے۔ ہاں، جو آپ سے وابستہ ہے، متعلقین ہے، ان کے مال پر کبھی نظر نہ، آداب میں سے ہے۔ اپنی حاجت کسی کو یوں نہ سناؤ کہ وہ تمہاری مدد کرے، یہ علم کی عزت اور تکریم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عالم کو، حصول علم کرنے والے کو غنی کیا ہے۔ اپنی حاجت کو یوں نہ بیان کرو کہ وہ سننے والا کہے کہ میں پوری کروں، اس طریقے سے بے نیاز ہو جاؤ اور صرف اپنے مولا سے مانگا کرو اور اسی کی طرف متوجہ رہو، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح حاضرین گرامی، ایک تسلسل ہے، بعد میں کسی اور نشست پر پورا کریں گے۔ اختتام پہ اب میں 2-3 واقعات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی باب میں ادب کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ تھے شیخ حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، امام تھے، فقیہ تھے جلیل القدر۔ انہی کی مسند تھی جس مسند پر بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ تشریف فرما جلوہ افروز ہوئے اور علم فقہ جو ہے وہاں سے عام کیا، یا آپ کی صحبت میں جاتے رہتے اور آپ کی نیابت میں فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے اور سیکھتے تھے اور آگے تعلیم دیتے تھے۔ اسی دوران آپ نے حج بیت اللہ بھی کئی مرتبہ کیا، مدینہ منورہ کا سفر بھی آپ نے کئی مرتبہ فرمایا، کئی بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین سے ملاقاتیں بھی کی، اور ایک سیکھنے کا سفر عمر بھر جاری رہا امام اعظم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے اندر، اب دیکھیں کتنے سچے لوگ تھے یہ، امام اعظم فرماتے ہیں کتنے سچے لوگ تھے، کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ ابو حنیفہ اتنا تو سیکھ گیا ہے تو آج اپنے استاد کی یہ مسند چھوڑ دے اور الگ اپنی مسند لگا لے۔ امام اعظم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اپنی مسند علمی الگ لگا لے، مسائل تو تجھے سمجھ ہے، لوگ بہتر تو فیصلے کر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس خیال کے ساتھ میں پھر اپنے شیخ جو استاد بیٹھے تھے ان کی مجلس میں انٹر ہوا، ان کے چہرے پر اللہ کی طرف سے اترتی ہوئی معرفت پر نگاہ پڑی اور میرے دل نے وہیں پر پلٹ کھا لیا کہ ابو حنیفہ یہ درست نہیں، اس شیخ کی زندگی میں اس سے جدا نہ ہونا۔ یہ ادب ہے، علم کا ادب، بزرگوں کا اور استاد کا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ترک کر دیا اور میں نے اس تسلسل اور خدمت کو جاری رکھا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد میرے شیخ کو کسی دوسرے شہر جانا پڑا اور پیچھے وہ مسند خود مجھے دے گئے اور ان کے پیچھے 50 سے زائد مسائل میں نے لوگوں کو بیان کیے۔ جب میرے شیخ واپس آئے تو 40 ان سے ملتے تھے اور 10 مختلف تھے۔ شیخ نے تعریف کی، میرے ایمان کو اور علمیت کو اور تقویت ملی، یہاں تک کہ میں پوری زندگی جب تک میرے ان شیخ کا وصال نہ ہوا میں ان کی مسند سے جدا نہ ہوا۔ وہ خیال امام اعظم بیان کرتے ہیں کہ دل میں یوں پیدا ہوا۔ تو یہ ادب ہے۔ ایک ادب یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ زندگی میں، اب یہ استاد ہونے کا ادب ہے، وہ اپنی شاگردوں کی زندگی میں اتنا انٹرسٹ لیتے تھے کہ مجلس میں کسی کو خستہ حال کپڑوں میں بھی دیکھتے تو جب مجلس ختم ہو جاتی اس کو تنہائی میں بلا کے پوچھتے کہ کوئی پریشانی، پھر اس کو مالی مدد کرتے، پھر وہ اگر شادی شدہ ہوتا اس کو کہتے کہ بے فکری سے تعلیم حاصل کرو، ذاتی کیپیسٹی میں مسائل تھے ان کے پاس، وہ اس کے گھر کا خرچہ بھی وظیفے سے اٹھاتے کہ تاکہ بے فکری سے علم حاصل کرے اور عالم بن جائے، اور جب وہ عالم ہو جاتا کہتے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ یعنی یہ آداب میں سے تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ علم کے باب میں اپنے تلامذہ کے ساتھ اور یہ تعلق رکھا کرتے تھے اور ان کی خبر گیری کرتے تھے
اور ان کو ہمیشہ تعلیم اور تدریس یہ کرتے کہ اپنی زندگی کے اندر حصول علم کے ساتھ عبادت کو، ریاضت کو، تقوی کو ملحوظ خاطر رکھے۔ حاضرین گرامی، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کوئی عمل کائنات کا ایسا نہیں ہے، اب آخری بات کر رہا ہوں، کہ جو ایک بار چاہے خیال ہی سرزد ہو جائے تو اس کا مکافات نہ ہو۔ کوئی بات زبان سے نکل جائے تو اس کا مکافات نہ ہو۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ نے خود اس درجے پر بیان فرمایا کہ یہ میرے دل میں کیفیت آئی تھی کہ اپنی شیخ کی مسند چھوڑ دوں، اور اب اس معروف بات کی طرف غور کریں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے معروف تلامذہ میں سے امام یوسف اور امام محمد، ان میں سے ایک معروف تلامذہ میں سے اپنی مسند الگ کر لی امام اعظم کی زندگی میں، جب امام اعظم نے خط پر کسی کو سوال لکھ کر بھیجا کہ اس سے یہ سوال کرنا، اور وہ سوال کا جواب نہ دے سکے تو واپس اپنی مسند کو بند کر کے امام اعظم کی خدمت میں آ گئے، تو یہ خیال اگر شیخ کی زندگی میں گزرا تھا تو یہ نیچے بھی گزر جاتا۔ اس لیے کوئی بھی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کا مکافات نہ ہو، وہ ہر عمل زندگی میں بہر صورت ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آداب زندگی میں سے ہے کہ جو کچھ سوچیں، جو کہیں، جو سمجھیں، ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگر آج ہم سے یہ سرزد ہوگا تو آگے بھی سرزد ہوگا۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ آداب تھے درویشوں کے، معلم کے، طالب علم کے، شیخ کے، سالک کے، کہ جو حصول علم کی راہ پر جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، جس سے اللہ رب العزت حصول علم انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔